مسیح یسوع کے پاک اور بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور آج کا دن آپ سب کو خداوند یسوع المسیح کے نام میں مبارک بھی ہو۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند کے کلام اقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا نزول عید پینتیکوس کے متعلق پچھلے دنوں میں خدا کے خادمین نے ہم سب نے باتیں کی اور خداوند کے اس عظیم دن کو سیلیبریٹ کیا، منایا۔ پینتیکوس کا ہم نے جانا تھا کہ لفظی معنی ہی یعنی کہ 50واں دن ہوتے ہیں۔ خداوند کی شکرداری کرتے ہیں، اور پرانے عہد نامہ میں خروج 23 باب میں، استثنا 16 اور اسی طرح احبار کی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو پرانے عہد نامہ میں یہ تمام باتیں کہی گئی تھی، یہ در حقیقت ہمارے خداوند یسوع المسیح جو خالق کائنات ہے اور خدا کی ذات کا مظہر اور خدا کی ذات کا کلمہ، خدا کو آشکار کرتا، خدا کو ظاہر کرتا، جو یسوع کو دیکھتا ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے، اسی کے وعدہ کے مطابق یہ سب کچھ ہوا۔ ہم شکرداری کرتے ہیں 104 نبوتیں مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے متعلق نئے عہد نامہ میں سے ہمیں ملتی ہیں، جن پر ہم غور کرتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کو تازگی بخش دیتی ہیں، منور کر دیتی ہیں اور ہمیں سرخرو کر دیتی ہیں، اس لیے کہ خداوند یسوع المسیح نے آج خود اپنے لبہ مبارک سے یہ بات کہی، میں جاتا ہوں اور دوسرا مددگار تجھے دوں گا، اور وہ مددگار جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو حق اور سچ کی راہ سے آگاہ کرے گا، اور یہی نہیں بلکہ وہ تمہیں قوت بھی دے گا۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح پرانے عہد نامہ میں عید فطیر، عید فصح اور اس مقدس ہفتے کے پہلے دن سے لے کر سبت سے سبت تک، یعنی 7 دنوں کے بعد 7 ہفتوں کے گزر جانے کا، یعنی 49 دن کے بعد جو 50واں دن تھا وہ عید پینتیکوس کا دن ہوتا تھا۔ اور اس میں اس کا مطلب یہ تھا، عید کے معنی ہی یہ ہے جو اس کے لیے اوریجنل لینگویج میں جو ورڈ یا لفظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی جشن منانا، خوشی کرنا، جائے کرنا۔ یہ وہ عکس تھا جو پرانے عہد نامہ میں ہمیں یسوع المسیح کی حیات طیبہ اور اس کی زندگی اور نجات کے پلان کے متعلق ہم کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ اور کتاب مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہی کچھ ہمارا جو فصح کا برہ تھا اس کی بہت سے لے کر جو مسیح یسوع پھر جی اٹھا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ 40 دن تک وہ اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا، اور اس کے ظاہر ہونے کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو آشکار کر کے ظاہر کر کے آسمان پر اٹھایا گیا۔ اور آسمان پر اٹھائے جانے کے متعلق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے کہا اپنے شاگردوں کو، اپنے احباریوں کو، جو یسوع مسیح کو جاننے اور اس سے پیار کرنے والے لوگ تھے، جنہیں روح القدس چاہیے تھا، اور خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ روح القدس جب تک عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، اس وقت تک جو ہے تم یہاں یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اور خداوند نے انہیں پیغام دیا کہ پہلے یہودیہ میں یعنی یہودیوں میں، پھر سامریوں میں اور غیر اقوام میں جا کر تم میری منادی کرنا۔ آئیے اس روح القدس کے لیے ہم شکرداری کرتے ہیں، جو اعمال 2 باب میں ہم خدا کا کلام جو ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اعمال 2 باب، اس میں روح القدس جو تھا عید پینتیکوس کے دن، میں نے پچھلے میسج میں بھی اس بات کو فائنلائز کیا تھا کہ یہ تقریباً 500 لوگ تھے، لیکن ان میں سے 380 لوگ واپس چلے گئے، اور 120 لوگوں کی جماعت جو تھی وہ خداوند کے کلام اور اس کے وعدے کی منتظر رہی۔ اور خدا کا کلام جب ان پر روح القدس جو تھا کلام کے مطابق، خدا کے وعدے کے مطابق نازل ہوا، تو لکھا ہے کہ وہ جو گھر جو تھا وہ گونج گیا، اور ان پر آگ کے سے 16 کی پھٹتی ہوئی زبانیں جو تھی وہ آگ کر ٹھہر گئیں، اور ان کو بلکہ زبانیں دکھائی دی۔ میرا ذاتی یہ ایکسپیریمنٹ ہے، تجربہ ہے خدا کے کلام کے مطابق کہ جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو جب غیر زبانیں آپ پر آتی ہیں، تو میں اپنی سوچ میں یہ دیکھتا تھا جیسے آج کل ہم گیت گاتے ہیں تو الیکٹرک جو پروجیکٹ ہے ہمارے لیے، جو سکرین پر جو گیت گاتے ہیں تو جیسے لکھے ہوئے گیت سامنے آتے ہیں تو ہم آنکھوں سے دیکھ کر اسے گاتے ہیں۔ جب روح القدس مجھے ملا تو جب بیگانہ زبانیں، خداوند نے مجھے طرح طرح کی زبانوں کا یہ مسا، یہ حضوری خداوند کی معموری مجھے یسوع المسیح کے وعدہ کے مطابق اویلیبل میسر ہوئی، تو اسی طرح میرے سامنے مختلف زبانوں کی ایک پٹی لکھی ہوئی آتی تھی، اور روح القدس مجھے یہ توفیق بخشتا، عطا کرتا کہ میں اسے انڈرسٹینڈ کر سکوں، اور میں اسے پڑھتا بھی تھا، بولتا بھی تھا، اور اس کا ترجمہ بھی
खुदा के उस वादा के मुआफ़िक मेरी ज़िंदगी में आता था। सो हम ये देखते हैं रूहुल कुद्स जो हमें मुयस्सर होते हैं ये खुदा के वादा के मुताबिक है। और रूहुल कुद्स जो तसलीस का तीसरा अकनूम है, खुदा के कलाम के मुताबिक रूहुल कुद्स जो है ये खुदा का तीसरा अकनूम है और खुदा बाप खुदा बेटे के बराबर है। आइए रूहुल कुद्स की ज़ात व सफ़ात के मुताबिक देखते हैं, उसकी मुतअद्दिद खूबियाँ हैं, उनमें से 24 खूबियाँ मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। और इसकी तशरीह व तफसीर तो बड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं मुख्तसरन सिर्फ रूहुल कुद्स के वो खूबियाँ, रूहुल कुद्स के वो इजहार, रूहुल कुद्स की वो ब्लेसिंग, रूहुल कुद्स की वो नेमतें जो बिलखसूस एक ईमानदार शख्स की ज़िंदगी में वो काम करते हैं। मेरा बेटा हेड्रियल जो है वो मैसेज को सुन रहा है और जैसे मैं हाथों के साथ करता हूँ वो भी अपने हाथों के साथ इसकी प्रैक्टिस कर रहा है। हालेलुया। मैं अपने बेटे हेड्रियल के लिए खुदाम का शुक्र करता हूँ जो अभी खुदाम के फजल से तकरीबन 7.5 माह का ही है। तो ये खुदाम का शुक्र है कि अभी मेरा बेटा अभी से खुदाम के रूह से वो मामूर है, रूहुल कुद्स की हजूरी को अंडरस्टैंड करता है। क्योंकि हम खुदा के कलाम अक़दस में से देखते हैं कि रूहुल कुद्स जो है ये शीर खरों की ज़बान से अपनी हमद को काम करते हैं। और मैंने खुदा के खादमीन से भी ये सुना है, मेरी ज़ाती प्रैक्टिस भी है कि उनके बच्चे 2-2 साल के 1-1 साल के जब वो बोलना ही शुरू करते हैं तो वो बगाना ज़बानों में खुदाम की तारीफ़ करते हैं। सो इसी तरह मेरा ईमान है कि खुदा इन नन्हे बच्चों को, नन्हे पास्टर जैसे वो परिंदे हमारे बेहतरीन पादरी हैं जो खुदाम के कलाम अक़दस की पैरवी करते हैं, जिनको खुदाम रिज़्क़ के मुतय्यना मुकर्रा वक्त पर अता करते हैं। सो हम देखते हैं रूहुल कुद्स की अलूहियत के मुतल्लिक़ हमने जाना कि रूहुल कुद्स खुदा बाप खुदा बेटे खुदा के बराबर है, एक तीसरा अकनूम है तसलीस का। सो अभी हमने ये देखा कि रूहुल कुद्स जो है मसीह यस्सु का जो था पेंतिकोस्त के बताए हुए दिन के मुताबिक पुराने अहदनामे में से तो छोटा सा इंट्रोडक्शन उसका तारुफ मैंने आपके सामने बयान किया। अब हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स करता क्या है, रूहुल कुद्स के काम क्या है, उसकी ज़ात व सफ़ात क्या है। पहली बात कि रूहुल कुद्स जो है वो खुदा, उसे खुदा कहा जाता है, यानी कि वो खुदा का रूह है। और इसका हवाला हम अमाल 5 बाब और उसकी 3 और 4 आयत में इसे देख सकते हैं। फिर लिखा है कि रूहुल कुद्स जो है ये अज़ली है, ये इब्रानियों 9:14 में हमें इसका हवाला मिलता है और वो हाज़रो नाज़र उससे कहा जाता है। ज़बूर 139 और उसकी 7वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक पढ़ें तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि रूहुल कुद्स जो है वो हाज़िर नाज़र है, वो हर जगह पर मौजूद है और उससे कादरुल कदूस यानी वो कुदरत वाला है। और ये हवाला हमें लूका 1:35 में और रोमियो 15:19 में मिलता है। और फिर वो अलीमुल खबीर है, वो अलीम भी रखता है और ख़बर भी रखता है, वो सब कुछ जानता है और अपने लोगों को सिखाता है। और छठी बात वो ये हवाला आपको पहला करंथियों 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में हम इसे देख सकते हैं। और फिर छठी बात वो खालिक है, ये पैदाइश 1:26 और 27 में और अय्यूब 33:4 में इसे देखते हैं कि वो कायनात का बनाने वाला, तख्लीक करने वाला और सजाने वाला है। और 7वीं बात वो खुदा के बराबर है और खुदा के साथ रहता है, इसे मत्ती 28 और 19 में देख सकते हैं। और दूसरा करंथियों 13 बाब और उसकी 14 आयत भी इसकी वंड और इसकी वजाहत करती है। और फिर हम देखते हैं तमाम सहीफे जो हैं वो इल्हाम से हैं, क्योंकि सहीफों में से हमें ये सब कुछ मुयस्सर होता है। दूसरा तिमोथियस 3 बाब 16 में इसका जिक्र है और दूसरा पत्रस 1 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है कि खुदा का कलाम जो कहता है ये सच और बरहक है, इसमें ज़रा भी तब्दीली नहीं हो सकती। तो इसका हवाला हम रोमियो 15:16 में भी देख सकते हैं कि वो खुदा के लोगों की रहनुमाई करता है। कौन? रूहुल कुद्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी ज़ात, उसकी सफ़ात और उसकी खूबियों के मुतल्लिक़ हम बात कर रहे हैं। और ये अमाल और वो खुदा के कामों का एहतमाम करता है, बंदोबस्त करता है, उनको मुनज़्ज़म करता है। तो ये हवाला हमें अमाल 13:2 और 4 में और अमाल 20:28 में और अमाल 16:6, 7 और 10 में इसका जिक्र मिलता है। और हमारा ईमान है कि रूहुल कुद्स जो है एक शख्सियत है, क्योंकि इसका तल्लुक़ दूसरे तीनों जो दूसरे 2 कानून हैं उसके साथ रिलेटेड है। फिर हम देखते हैं 12वें नंबर पर रूहुल कुद्स जो है वो सिखाता है। फिर 13वें नंबर पर देखते हैं कि वो गवाही देता है। और फिर 14वां बात इसमें इसकी सिफत ये है कि वो सच्चाई की राह दिखाते हैं। वो 15वीं बात ये है उसकी ज़ात और खूबी कि वो खादमों को हदायत करता है।
وہ کہاں منادی کریں اور کہاں نہ کریں. پھر وہ خادموں کو بلاتا ہے اور انہیں بھیجتا ہے اور انہیں یسوع کا مجاز عطا کرتا ہے. 17ویں بات، وہ خادموں کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ کہاں منادی کریں اور کہاں سے نہ کریں. پہلا کرنتھیوں 2:13 میں اس کا ذکر دیکھتے ہیں. پھر لکھا ہے 18ویں بات اس میں کہ وہ گناہ گاروں کو مجرم ٹھہراتا ہے، یوحنا 16:8. اور پھر دیکھتے ہیں 19ویں اس کی صفت جو ہے کہ وہ تسلی دیتا ہے، اعمال 9:31. وہ مقدس کرتا ہے، رومیو 15:16. وہ اپنی مرضی سے، خدا کی مرضی سے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 11ویں آیت میں اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں. پھر 22ویں اس کی صفت یہ ہے کہ وہ آزمایا جا سکتا ہے، اسے پرکھا جا سکتا ہے. اور پھر 13ویں صفت یہ ہے کہ وہ ہماری برائی سے، ہمارے برے کاموں سے جب ہم اس کو اوبے نہیں کرتے تو وہ غمگین بھی ہوتے ہیں. اور 24ویں بات اس میں یہ بھی ہے، 23ویں، وہ رنجیدہ ہو سکتا ہے ہماری برائیوں سے، ہمارے برے اعمال سے، ہمارے برے کاموں سے. اور غمگین کے متعلق حوالہ دیکھتے ہیں، یہ سایہ 63:10 میں ہے. اور رنجیدہ ہونے کا جو حوالہ ہے وہ افسیوں 4 باب اس کی 30ویں آیت میں اس میں دیکھتے ہیں. اور بالآخر حاصل کلام یہ ہے کہ روح القدس جو ہے وہ تمام صحیفوں کا لکھانے والا، رائٹرز کی ہیلپ کرنے والا، اور جو مطابق یوحنا 3:5-6 کے متعلق وہ ہماری نئی پیدائش کا فاؤنڈر ہے، بانی ہے. ہمیں یسوع مسیح کا مجاز عطا کرتا ہے اور یسوع مسیح کی سیرت عطا کرتا ہے تاکہ ہم مسیح یسوع کی طرح کی زندگی گزرانے اور لوگ ہمیں دائیں سے دیکھیں، بائیں سے دیکھیں، آگے سے یا پیچھے سے ہمارا چہرہ مسیح یسوع کی طرح کا نظر آنا چاہیے. سو میرے عزیزو، آج ہم نے مسیح یسوع کے کلام اور الہام میں سے دیکھا کہ روح القدس جو ہے وہ خدا باپ، خدا بیٹے کے نمبر 1 وہ برابر ہے اور وہ حاضر و ناظر ہے. اور اس کے لیے اسم ضمیر استعمال کیا گیا اور اس کی 24 صفات جو ہیں وہ ہم نے آج ان پر زیادہ بحث تو نہیں کی، تفسیر اس کی نہیں کی، تفصیل میں نہیں گئے، لیکن ان کا مختصر انٹروڈکشن میں نے اب سب کی خدمت میں پیش کیا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا بہاد و برحق نے، جس نے ہمیں، مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا یسوع مسیح میں وارث بنایا ہے، ہمیں فضل بخشا ہے، ہمیں زندگی دی ہے. اس نے مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دی ہے. ہم نے یقیناً برکت پائی ہے اور میرا ایمان ہے کہ اس برکت کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ خدا ہم کا بیٹا یسوع ہم سب کی زندگیوں میں جلال پائے اور ہم مسیح یسوع کا خوبصورت بدن جو روح کی صورت میں ہے، دلہن کی صورت میں ہے، سجا رہے ہیں، ہم سب مل کر مسیح کی دلہن کو تیار کر سکے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو پاکستان.